بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 4، میدان جنگ کا زخمی۔ سن 2011 میں امریکی وابستہ تکفیریوں نے شمال مغرب ایران کے شہر پیران کے مظلوم شہریوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے چند اہم بلند مقامات پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے گزرنے والی مسلح افواج کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ جب سپاہ پاسداران اور مسلح افواج مقابلے کے لیے تیاری کرتیں تو تکفیری شمالی عراق کی طرف بھاگ جاتے۔ ستمبر 2011 میں جب سپاہ کے جانثار کمانڈر اور توپ خانے کے کچھ ذمہ دار مجاہدین شہید ہوئے تو سپاہ کے خصوصی دستوں نے خطے کی پوزیشن سنبھال لی اور ایک بڑے آپریشن کے بعد خطے سے دہشت گرد تنظیم پیشاک کا صفایا کر دیا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں بھی اس جنگ میں شامل ہوا اور اس کے تجربات اور نتائج کو اخذ کیا۔ عجیب کیفیت تھی۔ شہادت کے رتبے پر فائز ہونا میری دیرینہ خواہش تھی، لیکن سوچتا تھا کہ میں کہاں اور شہادت کہاں۔ دور جوانی کے پرجوش جذبات اب پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ اس آپریشن کے آخری مرحلے میں جب تکفیری بھاگنے لگے تو انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ فاسفورس کا بھی استعمال کیا تاکہ ہم ان کا پیچھا نہ کر سکیں، اور یہی ہوا۔ آلودہ فضا کی وجہ سے ہماری آنکھیں جلنے لگیں، ہر طرف دھواں تھا اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دوست اس فضا سے نکل گئے لیکن میں نہ نکل سکا۔ میری آنکھوں میں شدید جلن تھی۔ میں بمشکل ایک دوست کے ساتھ اپنے بیس کیمپ تک واپس آیا۔ یہاں ریلیف یونٹ کے ڈاکٹر نے دوا کے چند قطرے میری آنکھوں میں ڈالے اور تسلی دی کہ میں 1 گھنٹے تک نارمل ہو جاؤں گا، لیکن میری تکلیف کم نہ ہوئی۔ پھر میں فیلڈ ہاسپٹل اور شہر کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا۔ انہوں نے پین کلر تجویز کیے جن سے وقتی آرام ملا، لیکن اس تکلیف کا مستقل حل نہ نکل سکا۔ خطے کے کامیاب آپریشن کے بعد فورسز اپنے کیمپس کی طرف پلٹ آئیں، لیکن میری تکلیف ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ کئی ایک ڈاکٹرز کے پاس میں علاج کی خاطر گیا، لیکن شفا نہ ملی۔ یہاں تک کہ ایک دن مجھے یوں لگا کہ جیسے میری بائیں آنکھ اپنی جگہ سے نکل آئی ہے۔ جب آئینے میں دیکھا تو واقعی ایسا ہی تھا۔ میری تکلیف اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ میں فوراً ہاسپٹل گیا اور ڈاکٹر سے درخواست کی کہ میرا آپریشن کر دیں۔ آنکھ اور دماغ کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی نے میرا تفصیلی معائنہ کیا۔ ایکس ریز ہوئے اور رپورٹس آنے پر پتہ چلا کہ میری آنکھ کی پشت پر ایک رسولی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ باہر کی طرف نکل آئی تھی۔ رسولی دماغ سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اسے بذریعہ آپریشن نکالنا انتہائی مشکل کام تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے آگاہ کیا کہ سرجری کی صورت میں دماغ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور میری بینائی بھی جا سکتی ہے۔ ان نقصانات کا خطرہ 60% سے زیادہ تھا، اسی لیے ڈاکٹرز آپریشن کے حق میں نہیں تھے، مگر میں آپریشن کرانے پر مصر تھا۔ کمیٹی میں بعد میں شامل ہونے والے ایک ڈاکٹر جن کا تعلق تہران سے تھا، انہوں نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا اور طے پایا کہ میری بھووں سے سرجری شروع کی جائے گی اور آنکھ کے اوپر کی ہڈی کو ہٹا کر رسولی تک پہنچنے کا راستہ بنایا جائے گا۔ بس اسی طرح رسولی کو نکالنا ممکن تھا۔ میرا آپریشن مئی 2015 میں اصفہان کے ایک ہسپتال میں ہوا۔ اس کا دورانیہ 6 گھنٹے پر محیط تھا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹرز نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بتایا کہ پیچیدگی کی وجہ سے آپریشن کی کامیابی کے 50% سے بھی کم امکانات ہیں، اور یہ کہ آپریشن مریض یعنی میرے اصرار پر کیا جا رہا ہے۔ میں نے ہاسپٹل روانگی سے قبل اپنی زوجہ اور گھر والوں کو الوداع کہا، ان سے معافی طلب کی کہ شاید ان سے یہ میری آخری ملاقات ہو۔ میری زوجہ حاملہ تھی اور وہ میری ہمراہی میں کئی مشکلات جھیل چکی تھی۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں ہاسپٹل روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میری کیفیت عجیب تھی۔ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے ہوئے محسوس ہوا کہ اب یہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ آپریشن کا آغاز ہوا اور مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ ڈاکٹر بہت احتیاط اور توجہ سے آپریشن کر رہے تھے، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی رسولی نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ آپریشن اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔